الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارک بقرہ کی 28ویں آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. دوسرا سورہ ہے اور ورس نمبر 28 اور بہت معروف سورہ اور اس کی معروف آیت مبارکہ. اعلان پروردگار اور آیت کا تعلق انسان کے حیات اور موت سے. مولا علی نے نہج البلاغہ میں امت کو جو وصیت کی ہے ان وصیتوں میں سے خاص وصیت موت کے متعلق ہے. جس سے دروازہ بند کیجیے، بچوں کا آنا جانا نہ ہو. جو میں کچھ دیر بات کر لوں ورنہ میں کچھ بات کر نہیں پاؤں گا اس طرح. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مرتبہ اور درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مولا علی نے نہج البلاغہ میں جو وصیتیں کی ہیں ان میں سے خاص وصیت انسان کو موت کے متعلق ہے. اور وہ جملے جو امیر المومنین کے ہیں، وہ جملے خاص، وہ کلمات ہیں جو ہم سب کے لیے نصیحت کا باعث بھی ہیں اور جو دنیا سے چلا جائے اس کے پسماندگان کے لیے تسلی اور تشفی کا باعث. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اوصیکم بذکر الموت واقلال الغفلۃ عنہ وکیف غفلتکم اما لیس یغفلکم. امیر المومنین کا کلام ہے نہج البلاغہ میں. کہا میں تمہیں موت کو یاد کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ اپنی موت کو یاد کرو. اوصیکم بذکر الموت واقلال الغفلۃ عنہ، اور موت سے اپنی غفلت کو کم کرو.
اور اس کے بعد امیر المومنین نے کہا کہ کیفا یغفلکم اما لیسا کیفا غفلتکم اما لیسا یغفلکم، کہا تم موت کو کیسے بھول جاؤ گے، تم موت سے کیسے غافل ہو جاؤ گے؟ ہاں تم چاہو تو موت سے غافل ہو جاؤ، لیکن موت تم سے غافل ہونے والی نہیں۔ اور اس کے بعد امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جن کو یقین نہیں آتا کہ اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ تعجب ہے کہ جو تمہارے ساتھ چلتے تھے ان کو تم اپنے کندھوں پر لے کر قبر تک چھوڑ کر آئے، اور وہ وہاں تک جانے کے لیے سواری میں بیٹھنے کے قابل بھی خود سے نہیں تھے، اور وہ قبر میں خود اترنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے، تم نے ان کو قبروں میں اتارا بغیر سواری کے، انہیں اپنی منزل تک پہنچایا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ عجیب ہے یہ انسان، جہاں پر وقتی طور پہ رہنا تھا اسے مستقل وطن سمجھ رہا تھا، جہاں وقتی طور پہ رہنا تھا اس کی پرواہ کر رہا تھا، اور جہاں ابد العابدین تک رہنا تھا اس مقام سے غافل تھا، جہاں مختصر رہنا تھا وہاں کا اہتمام کر رہا تھا، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا تھا وہاں کے اہتمام سے غافل تھا، جہاں وقتی طور پہ رہنا تھا وہاں اطمینان محسوس کرتا تھا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں سے وحشت کھاتا تھا، وہاں سے پریشان ہوتا تھا۔ تو اس مقام پر امیر المومنین نے ان جملوں کو ارشاد فرمایا کہ ہر لمحے موت کو یاد رکھو، ہر لمحے موت سے اپنی غفلت کو کم کرو۔ دیکھیے موت سے غفلت کو کم کرنے سے مراد کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں، اور یہ عقلی بات ہے، اس کا تعلق براہ راست مذہب سے بھی نہیں ہے، یہ فطری بات ہے کہ معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں ان سب کا سبب آخرت پر یقین کا نہ ہونا ہے۔ اور صرف یہ مذہب اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ دیگر مذاہب میں بھی دیکھیے کہ جہاں جہاں جسے آپ کہیں کہ ریلیجیس سینکٹیٹی نہیں پائی جاتی وہاں پر آپ کو اخلاقیات بھی کم نظر آئیں گے، وہاں آپ کو ایتھیکل ویلیوز بھی کم نظر آئیں گی، وہاں آپ کو انسانیت بھی کم نظر آئے گی، اور جہاں جہاں ایک مذہبی سینکٹیٹی کا ایک تصور جن مذاہب میں پایا جاتا ہے وہاں پر آپ کو ایتھیکلی اور مورل ویلیوز بہتر نظر آتی ہیں۔ کیوں بہتر نظر آتی ہیں؟ اس لیے کہ جہاں خوف آخرت ہوتا ہے، جہاں آخرت کا خوف ہوتا ہے وہاں خود بخود انسان کے عمل میں بہتری آتی چلی جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن حکیم نے توحید کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی بات پر زور دیا ہے تو وہ عقیدہ آخرت ہے، وہ معاد کا تصور ہے، معاد وہ نظریہ ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ توحید کے بعد قرآن میں زور دیا ہے۔ بار بار آخرت کا تذکرہ کیا، بار بار موت کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس سے تصور موت سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے دنیا عام طور پر موت کو ختم ہو جانا سمجھتی ہے، موت کو عدم سے تعبیر کرتی ہے، موت کو فنا سے تعبیر کرتی ہے، لیکن جب قرآن حکیم کو کھولتے ہیں اور قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جو عام انسان کے ذہن میں تصور موت ہے، قرآن کا تصور موت اس سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ قرآن کا تصور موت بالکل ڈیفرنٹ ہے اس تصور سے جو انسان فطری طور پر سمجھتا ہے۔ دیکھیے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہاں پر ارشاد کیا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔
دیکھیے کس انداز سے خالق نے کلام کا آغاز کیا ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے جبکہ تم اس سے پہلے مردہ تھے. دیکھیے میں نے ان مجالس میں آپ سے یہ عرض کیا تھا، یا اگر وہ جملہ رہ گیا تو میں اس کو دوہرا دوں کہ یہ قرآن کا بھی طریقہ ہے، اور یہ طریقہ قرآن کے بعد اگر آپ کو کہیں ملے گا تو وہ اہل بیت کے پاس ملے گا، کہ اگر کوئی بات ذہن میں نہ ہو تو اسے سوال پوچھ کر اس بات کو بیدار کر دیا جاتا ہے. کہ اگر وہ بات ذہن میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو سوالیہ طور پر پوچھ لیا جائے تو خود بخود سامنے والے کے ذہن میں وہ بات پرووک ہوگی اور وہ موضوع ذہن میں بیدار ہو جائے گا. یہ طریقہ قرآن کا ہے، یہ طریقہ اہل بیت کا ہے. یہاں پر بھی اللہ ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ارے تم کیسے خدا کا انکار کرو گے جبکہ تم مردہ تھے. اس کے بعد کیا کہا؟ فَأَحْيَاكُمْ، اور پھر اللہ نے تمہیں حیات دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں مارے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اس کے بعد تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو اس آیے مبارکہ میں انسان کی پوری حیات کا جو تسلسل ہے وہ اس آیے مبارکہ نے اللہ نے خالق کائنات نے بیان کر دیا. یعنی سب سے پہلے تو مردہ تھے، اس کے بعد تمہیں زندہ کیا، یعنی اس دنیا میں بھیجا، اس کے بعد پھر مارے گا، اس کے بعد پھر محشر میں اٹھائے گا، اور پھر تمہیں ابد الآبدین تک رہنا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے یہ جو پورا پروسیس ہے جو سورہ بقرہ کی ورس نمبر 28 میں خالق نے بیان کیا ہے، اس میں موت کا تصور کہاں ہے؟ بات میں پہنچا پا رہا ہوں یا مجھے نہ آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے؟ اس میں موت کا تصور کہاں، ختم ہو جانے کا تصور کہاں، عدم کا تصور کہاں، فنا کا تصور کہاں؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم پہلے مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور اس کے بعد تمہیں اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. یعنی ایک سفر جو عالم ارواح سے شروع ہوا اور اس دنیا میں منتقل ہوئے، اور اس سے پہلے بطن مادر میں، بطن مادر کے بعد اس دنیا میں، اس دنیا کے بعد پھر موت ہے، اور پھر برزخ ہے، اور پھر دوبارہ انسان کا محشور ہونا ہے محشر کے اندر. تو یہ جو ایک عالم سے دوسرے عالم میں جو منتقل ہو رہا ہے انسان، یہ کیا ہے؟ یہ سفر حیات ہے انسان. اس پورے سفر حیات میں موت کا تصور کہاں ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ. اس پورے تصور حیات میں آپ دیکھیے کہ تصور موت تو کہیں بھی نہیں، ختم ہو جانے کا تصور تو کہیں بھی نہیں. تو پھر موت کا کانسیپٹ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ موت سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو حیات ہے وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے. اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ انتقال کر. میرا خیال ہے میں اس کو ہاتھ میں لے لیتا ہوں، چلیے، تاکہ کم سے کم آواز پہنچ جائے آپ تک. چلیے درود پڑھیے بابا سے بلا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، حالات و واقعات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیجیے. تو تصور موت نہیں، یہ تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا سلسلہ ہے. تو اب موت کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو حیات رکھی ہے انسان اللہ سبحانہ و تعالی، ایک عالم سے دوسرے عالم میں جو آپ منتقل ہوتے ہیں،
اس انتقال کو موت کہا جاتا ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جو آپ منتقل ہو رہے ہیں، یہ جو انتقال ہے، اس انتقال کا نام موت ہے. اچھا، جیسے ہی ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوئے تو حیات ایکسپینڈ ہو گئی پچھلی حیات کے مقابلے میں. بھائی جب بطن مادر میں منتقل ہوئے تھے تو حیات کا عرصہ لمیٹڈ تھا. جب اس دنیا میں آئے تو حیات کا عرصہ مزید بڑھ گیا. جب یہاں سے منتقل ہوں گے برزخ میں تو یہاں کے مقابلے میں مزید بڑھ جائے گا. جب برزخ سے منتقل ہوں گے محشر میں تو مزید اور بڑھ گیا. اب جب محشر سے سنتے نہیں ہے کہ محشر کا ایک ایک دن یہاں کے کروڑوں سال کے برابر ہوگا. اس کا معنی ہے کہ جب محشر میں پہنچیں گے تو مزید ایکسپینڈ ہو جائے گا. اور جب محشر سے آخرت میں پہنچیں گے تو اب وہاں تو ابداً عابدین تک جانا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے، صحیح ہے آواز اس کو نہ چھیڑیے، جی زیادہ کانوں کو لگ رہی ہے. اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جتنا عرصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اتنا حیات ایکسپینڈ ہوتی جائے گی. توجہ ہے یہ نہیں؟ اس کا معنی ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے. موت حیات جاوداں کی طرف سفر کا نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا. توجہ ہے یہ نہیں؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ ایک حیات جدید کا نام. موت فنا نہیں بلکہ ایک انتقال کا نام موت ہے. یعنی بطن مادر سے اس دنیا میں آئے تو موت. توجہ ہے یہ ماشاءاللہ. اس دنیا سے برزخ میں جائیں گے موت، برزخ سے محشر میں جائیں گے موت، پھر محشر سے آخرت میں جائیں گے موت، پھر آخرت سے جنت و جہنم موت. بھئی انتقال ہے نا، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو رہے ہیں نا. تو اس کا معنی ہے کہ پہلی بات تو قرآن کی روشنی میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موت فنا نہیں ہے، موت حیات کی ابتدا کا نام ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور جب موت حیات کی ابتدا کا نام ہے تو اسی لیے قرآن نے کہا فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، آرزو کرو، چاہت کرو. مجھے یہ بتائیے کوئی بھی انسان کسی فنا کی آرزو کرتا ہے؟ فطری بات ہے نا. فنا کی آرزو کرے گا کوئی؟ ڈسٹرائے ہونے کی کوئی آرزو کرے گا؟ آرزو ہمیشہ بقا کی ہوتی ہے. تو لفظ تمنا قرآن نے بتا دیا اس لفظ کو موت کے لیے استعمال کر کے کہ موت جو ہے وہ فنا کا نام نہیں ہے، موت حیات ابدی کی طرف جانے کا نام ہے. تو اب تمہارے اندر جب تمنائے موت پیدا ہونے لگے، اور دوسری بات یہ کہ تمنا کب پیدا ہوتی ہے؟ اگر کہیں کے حالات اچھے نہ ہوں تو دل چاہے گا وہاں جانے کا. جی بھئی یہاں پر آپ ہیں ماشاءاللہ، سب کچھ آپ کو اویلیبل ہے، صاحب جاب بھی اچھی ہے اور جناب سب کچھ ہے، ساری آسائشیں ہیں، گاڑی ہے، یہ ہے، سب کچھ ہے نا بھئی. اب آپ کو جناب بھیجا جا رہا ہے فلاں ملک میں جہاں صاحب خدا نہ کرے پینے کا صاحب پانی بھی نہیں ملے گا، ہے نا. دل چاہے گا جانے کا، تمنا پیدا ہوئی. اس کا معنی ہے تمنا پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب وہاں کے حالات یہاں سے اچھے نظر آئیں. اچھا چلیے ایک بات اور، مجھے نہیں معلوم آپ موت کے موضوع پر اس طرح سننے کے عادی ہیں یا نہیں.
جو چیز پیچھے آپ کے آ رہی ہے اس کی تمنا پیدا ہوتی ہے کبھی؟ جی بھائی وہ تو پیچھے لگی ہوئی ہے نا، وہ تو مل ہی جائے گی، ہے یا نہیں؟ ایک چیز جو انسان کے پیچھے آ رہی ہے، جبران اس کو ملنا ہے، تو کبھی دل میں چاہت پیدا ہوگی۔ چاہت کس چیز کی پیدا ہوتی ہے؟ کہ جو نہ مل رہی ہو، انسان کی اپروچ سے باہر ہو، تو پھر دل چاہے گا کہ کاش وہ مل جائے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ موت تمہارے پیچھے لگی ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے تمنا کرو موت کی اگر دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اس کا معنی ہے قرآن مومن کے لیے موت کو جبر نہیں سمجھتا، وہ اختیار سمجھتا ہے کہ جس میں انسان کے دل میں تمنا پیدا ہو جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو جس کا خالی مطمع نظر ہی یہ ہے کہ صاحب وہاں تو جوتے ہی جوتے لگتے ہیں، خبر میں جاتے ہی اور پٹائی شروع، اور جناب سانپ بچھو اور یہ اور وہ، تو تمنا پیدا ہوگی۔ اس کا معنی اس آیت کی تفسیر سوائے ان کے کوئی کر ہی نہیں سکتا جو اہل بیت کی شفاعت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ کے علاوہ کسی کے دل میں تمنا موت نہیں ہے۔ کسی کے دل میں تمنا ہے؟ کیوں تمنا موت ہے؟ کیونکہ جہاں شفاعت اہل بیت اور شفاعت آل محمد پہ یقین ہوتا ہے، وہاں دل میں موت کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ موت مومن کے لیے جبر نہیں ہے، بلکہ اختیار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تمنا کرو۔ اور دوسری آیت میں جب موت کا تذکرہ کیا تو قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہ جب ملک الموت تمہیں آ کے وفات دے گا۔ کیا کرے گا ملک الموت؟ وفات دے گا۔ اس جملے میں غور کریں آپ تو فلسفہ موت سمجھ میں آ جائے۔ قل، رسول کہہ دو کہ ملک الموت جو ہے وہ آ کے تمہیں وفات دیتا ہے۔ وکلا بکم، ہم نے وکیل بنایا ہے اسے، اور ایک ہی وقت میں کتنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں؟ کوئی ایک ڈیٹا تو ہوگا نا، گوگل کریں آپ، ایک سیکنڈ میں how many people died in 1 second، ہوتا ہے نا، تو پتہ چلے گا نا بھئی ایک سیکنڈ میں کتنے لوگ مر رہے ہیں دنیا میں، چاہے نہیں کر۔ تو ایک سیکنڈ میں اسرائیل کتنوں کے پاس پہنچتا ہے؟ اچھا ایک جگہ تو نہیں مر رہے، دنیا کتنے کونے میں جا مر رہے ہیں؟ تو اتنی طاقت ہے ملک الموت میں کہ ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں جگہوں پر ایک سیکنڈ ہے۔ اچھا تو ملک الموت خالق ہے یا مخلوق؟ تو اگر ملک الموت مخلوق ہو کے ایک ہی سیکنڈ میں ہزاروں جگہوں پہ پہنچ جائے تو کسی کی توحید کو کوئی پرابلم لاحق نہیں ہو رہی ہے، کسی کے ایمان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، اور مخلوق ہو کے یہ کام کر رہا ہے، خالق ہو کے نہیں۔ اس کا معنی ہے ممکن تو ہے نا، دیکھیے ایگزسٹنس ثابت کرنا ہے آپ کو، ممکن تو ہے نا کہ کوئی مخلوق ہو کر ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہ پہ موجود ہو۔ نہیں بات نہیں پہنچی، دیکھیے اب عجوبہ روزگار تو نہیں ہوا نا کوئی، اب پرابلم کیا لاحق ہو رہی؟ جب ایگزسٹنس تو ہو گیا نا، اور ہے بھی ملک الموت مخلوق،
اس کا معنی یہ قدرت خدا سے باہر نہیں ہے کہ آنے واحد میں اللہ کی ایک مخلوق سینکڑوں جگہوں پہ ہزاروں جگہوں پہ پہنچ جائے. تو ملک الموت اگر ایک ہی وقت میں ہر جگہ پہنچ جائے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اگر امام زمانہ مدد کے لیے ایک ہی وقت میں آ جائے تو پھر اعتراض کی گنجائش کہاں سے؟ اور محمد وعلى محمد صلوات. دیکھیے یہ جو ٹیب بنائے ہوئے ہیں دنیا نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ دلیل نہیں ہوتی کوئی. آپ دیکھیں جتنے دلائل آپ دیکھیے, جتنے اعتراضات آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے, اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا معنی ہوا, یہ کون سی دلیل ہوئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو مفروضہ ہے, حقیقت تھوڑی ہے. تو اس کا معنی مخلوق خدا صاحب امر ہو کر اتنی طاقت رکھ سکتی ہے نا کہ آنے واحد میں ہر جگہ پہ پہنچ جائے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہی حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ ملک الموت اتنے لوگوں کی روح قبض کرتا پھر رہا ہے, موسیٰ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور میں نے ایک بچے کو مار دیا, تو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. اس کا معنی ہے جہاں ایگزسٹنس ہو اللہ کی قدرت الہی میں, تو قدرت الہی سے باہر نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی مخلوق کو یہ طاقت عطا کر دے, یہ اختیار عطا کر دے, یہ ولایت عطا کر دے, یہ امر عطا کر دے. تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ملک الموت جو ہے بہت زیادہ نہ ہو, ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے. اچھا دیکھیے دو لفظ ہیں, ایک ہے لفظ فوت اور ایک ہے لفظ وفات. دو لفظ ہے نا, دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی انتقال کر گیا یا وفات کر گیا. ہم فوتگی کا لفظ استعمال نہیں کرتے. جہاں ہوا کہ صاحب وہ فوتگی ہو گئی ہے, تو اس لفظ فوتگی سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. سمجھ جاتے ہیں, نہیں سمجھ جاتے ہیں. ہم اس ٹرمنالوجی کو یوز ہی نہیں کرتے. غور کیا کریں نا, بتا کیوں یوز نہیں کرتے. پہلی دلیل تو یہ کہ اس ٹرمنالوجی کو قرآن نے استعمال نہیں کیا. قرآن نے تو وفات کا, یتوفا کو وفات دیتا ہے. دونوں میں فرق ہے جناب. فوت ہے ختم ہو جانے کے معنی, اور وفات امانت کو مالک تک صحیح و سالم پہنچا دینے کے معنی وفات ہے. توجہ ہے, فرق ہوا نا. فوت یعنی ختم ہو جانا, ڈسٹرائے ہو جانا, اور وفات کہ کوئی امانت ہے آپ کے پاس, اس کو ایز اٹ از اس کے اونر تک آپ پہنچا دیں, یہ ہے وفات. تو اب کیوں کہتے ہیں کہ قرآن نے کیوں کہا کہ ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے, کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس امانت کا پہنچ جانا وفات کہلاتا ہے. تو اب دو لفظ ملے آپ کو جانا, ایک لفظ ملا لفظ موت, اور دوسرا لفظ کون سا ملا, لفظ وفات. وفات کے معنی ہے صحیح سالم مالک تک پہنچنا. موت معنی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال کرنا, منتقل ہونا. تو اب آپ مجھے بتائیے یہاں ختم ہو جانے کے, فنا ہو جانے کے معنی کا تو تصور ہی کہیں موجود نہیں. فنا کا کوئی کانسیپٹ ہے, کوئی کانسیپٹ ہی موجود نہیں. اور جب موت پر گفتگو کی قرآن نے, سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو ورس نمبر 28, اور اس کے بعد جو معروف آیت ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا.
یہ آیت سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ عنکبوت میں بھی ہے، اور میرا خیال ہے ایک اور مقام ہے، میرا خیال 3 مقامات پہ تو یہ آیت موجود ہے اگر میں غلطی پہ نہیں۔ عنکبوت اور آل عمران میں تو 100% ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ یہیں سے ثابت ہو گیا کہ مرنا نہیں ہے، ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اور ہے، ذائقہ موت۔ اور ذائقہ موت کیا ہے بھائی؟ کہ جو منتقل ہوں گے ایک عالم سے دوسرے عالم میں، اس انتقال کے وقت جو کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کو ذائقہ موت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن نے 3 لفظ دیے، ایک لفظ موت آ گیا، ایک قرآن نے لفظ دیا لفظ وفات، اور اب تیسرا لفظ قرآن نے کیا دیا؟ ذائقہ موت۔ تو اس کا معنی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ اس ذائقہ موت پہ رکے ہوئے ہیں، کیونکہ جاتے وقت حالات اچھے ہیں تو وہاں بھی حالات اچھے ہیں، جو ہے یہ نہیں، اور اگر جاتے وقت حالات اچھے نہیں تو معاملہ وہاں بھی خراب ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ ساری کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ ذائقہ موت جو قرآن کہہ رہا ہے، اس ذائقہ موت کو اچھا بنا لیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ توجہ ہے؟ اور اس میں ایک چیز میں اور بتا دوں، اگر آپ بوجھل نہ ہو اور پریشان نہ ہو تھوڑا سا، اب اتنا تو 5واں دن تو ہو گیا بولتے ہوئے، تو اتنا تو حق ہے میرا کہ کچھ نہ کچھ تو میں قرآن کے رموز کو پیش کروں آپ کے سامنے۔ دیکھیے قرآن نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت آپ کو نہیں چکھے گی، آپ کو موت کو چکھنا ہے۔ بھئی آپ پانی چکھتے ہیں، شربت چکھتے ہیں، تو آپ اس شربت میں جا کے ضم ہو جاتے ہیں یا وہ ڈرنک آپ میں ضم ہو جاتا ہے؟ جو ہے یا نہیں؟ آپ چکھ رہے ہیں نا ڈرنک کو، ہیں تو آپ اس ڈرنک میں جا کے فنا ہو جاتے ہیں یا وہ آپ کے اندر؟ اس کا معنی ہے جو چکھتا ہے، فنا تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو چکھا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ موت تمہیں چکھے گی، قرآن نے کہا تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ موت کو ہمیں فنا کرنا ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ آپ کو فنا کرنا ہے، موت تو سب فنا کرتی، جب موت آپ کو چکھتی تو ہاں بھی موت ہوتی۔ دیکھیں سینیریو پلٹ گیا ہے نہیں پلٹ گیا، چینل چینج ہو گیا ہے۔ یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے نفس چکھ رہی ہے موت کو۔ غالب کون ہوگا؟ پتہ کسے ملے گا؟ نفس کو یا موت کو؟ اب اس کی دلیل بھی ہے جب اگر فاتح موت ہوتی تو ساتھ جاتی، جو ہے یہ نہیں ہے بھائی۔ جو فاتح ہوتا ہے وہ ہر مغلوب کو کھینچ کے ساتھ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی جنگ میں قتل ہوا، اگر قتل کر دیا تو اٹھا کے لے جائے گا نا، لاشیں اٹھا کے لے جا سکتا ہے نا، بھائی فاتح ہو گیا۔ اگر موت فاتح ہوتی تو آپ کو لے کر جاتی، موت تو یہیں رہ گئے، اب تو تصور موت ہے ہی نہیں۔ بھائی یہاں سے جانے کے بعد ابد الآبدین تک رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے؟ تو موت کا تصور ہے نہیں ہے نا، تو موت یہیں رہ گئی نا، آپ آگے بڑھ گئے، موت یہاں رہ گئی۔ اگر موت فاتح ہوتی تو وہ ساتھ لے کے جاتی، موت رہ گئی یہاں،
انسان قیامت العابدین کے لیے اس کا معنی ہے سکرات موت، مقابلہ ہے نفس کا اور موت کا، جس میں شکست موت کی ہے، فتح مومن کی ہے۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ پتہ کس کی ہے بھائی؟ پتہ تو مومن کو مل رہی ہے، موت تو یہی رہ گئی۔ اگر فاتح ہوئی ہوتی تو ساتھ جاتی نا، جا کے دکھائے ساتھ، جا کے دکھائے نا ساتھ، اس سے تو یہی رہ جائے، مومن نے آگے بڑھ جائے۔ اور بس وہ آگے بڑھنا کیسے ہے؟ وقت ہو گیا، وہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ حران مومن کو ظلمات سے نکال رہا ہے، نور میں لے جا رہا ہے۔ اب اس آیت کو جوڑیے سورہ بقرہ کی ورس نمبر 28 سے، جو میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں پیش کی، تو بس نتیجہ آپ لے لیجئے اور زحمت تمام ہو گئی۔ سورہ نمبر بقرہ کی ورس نمبر 28 میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ پورا سفر ہے نا، سفر حیات ہے۔ وہ سفر حیات ہے کس شکل کا؟ مومن کے لیے، اسے یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو ہر آن تمہیں اندھیروں سے نکال رہا ہے اور نور کی طرف لے جا رہا ہے۔ یعنی اب یہ جو سفر حیات ہے مومن کا، یہ سفر حیات کیسا ہے؟ یہ اندھیروں سے نور کا سفر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نور سے اندھیرے کا سفر نہیں ہے، اندھیروں سے نور کا سفر ہے۔ اور یہ اللہ کا انتقال ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں کہ کہیں راستے میں رک جائیں۔ کہ صاحب جا رہے ہیں اور یہاں تو امریکہ میں دیکھتا ہوں اتنا اندھیرا بھائی، اسٹریٹ لائٹیں بھی نہیں جلاتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے جناب اندھیرا ہو گیا۔ یہ آپ کا ہمارا راستہ نہیں ہے، یہ راہ اللہ لے کے جا رہا ہے سفر آخرت کی طرف۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ہر لمحے جو تم پڑھ رہے ہو، پیچھے اندھیرا، آگے نور۔ جتنا آگے بڑھو گے نور کی طرف جاتے چلے جاؤ گے یا نہیں؟ تو اب موت کی تعریف کیا ہوئی قرآن کی نگاہ میں؟ موت نام ہے اندھیرے سے نور کے سفر کا۔ یہ تعریف ہوئی ہے، کچھ اور ہوئی؟ مومن کے لیے موت کیا ہے؟ من الظلمات الی النور۔ تو اب ایک ایک لمحہ جو آگے بڑھ رہا ہے وہ نور کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب جب آپ مردے کو لٹا کر آئے قبر میں اور دل پریشان ہے کہ اندھیرے میں لٹا کر آ گئے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اندھیروں کا سفر نہیں ہے، یہ تو نور کی طرف سفر ہے۔ جو ہے یا نہیں؟ تو مومن کے لیے قبر میں نور ہے یا نہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے برزخ میں نور ہے یا نہیں؟ اور اسی کو سورہ حدید نے بیان کیا کہ جب محشر میں مومن ہوں گے وَيَسْعَى نُورُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ان کے بائیں بھی نور ہوگا، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ نور کہاں سے آیا محشر میں ان کے پاس؟ ایک ایک لمحہ جب آگے بڑھتے گئے تو نور میں جاتے گئے، نور میں جاتے گئے، اور جب محشر میں پہنچے تو نور اتنا بڑھ گیا کہ سورہ حدید کہہ رہی ہے کہ ان کے آگے بھی نور، ان کے پیچھے بھی نور، ان کے دائیں بھی نور، ان کے بائیں بھی نور۔ اور اتنے میں کچھ منافق انہیں دیکھ کے کہیں گے نقتبس من نورکم، کہ بھائی تم اتنا نور لے کے گھوم رہے ہو، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ اچھا جناب، اس وقت آپ دیکھیے کہ مومن بھی کچھ سننے کو تیار نہیں ہوگا۔
جتنا سننا تھا یہیں سن لیا بس. مومن کہیں گے ارجعوا وراءکم نقتبس نورا. ارے جاؤ واپس جاؤ دنیا میں, جن کو اپنا پیر مانتے تھے اگر ان کے پاس نور ہے تو ان سے لے کر آ جاؤ. اور محمد وعلى محمد صلوات. تو یہ ہے پورا سفر موت جسے قرآن نے بیان کیا. یہ ہے قرآنی نظریہ موت. اس کا معنی ہے کہ انسانی جو نظریات ہیں موت کے, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہیں, فلسفیوں کے ہیں نظریات ہیں, علماء کے نظریات ہیں, فلاسفرز کے نظریات ہیں, اور صاحب جو علم اخلاق کے جو ایتھکس کے ماہرین ہیں ان کے نظریات ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں. قرآنی نظریہ مومن کے لیے کیا ہے, ہمیں تو اس پہ نگاہ رکھنا ہے, جو ولایت پر قائم ہے. اب جب بس آخری بات, وقت سے زیادہ نہ ہو جائے, 35 منٹ ہو گئے بولتے ہوئے, 10 منٹ کی زحمت اور ہے, کہ اگر یہ تصور موت انسان کے لیے نور کی طرف کا سفر ہے تو اس کا معنی ہوا کہ وہ نور اللہ کے امر سے مومن کو ملے گا. مومن کا ذاتی نور تو ہے نہیں, ذاتی نور تو نہیں. ذاتی نور ہوتا تو اس دنیا میں بھی نظر آتا, اس دنیا میں تو نظر آ نہیں رہا. جیسے ہی آگے بڑھنا شروع ہوں گے نور میں جاتے چلے جائیں اور ابتدا قبر سے ہو جائے گی. توجہ ہے کہ نہیں, ابتدا قبر سے ہوگی بھائی. تو آپ کہتے ہیں نا آپ قبر نورانی ہو گئی, یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کو, یہ کوئی اصطلاحی بات نہیں, کوئی مبالغہ نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اب جب اہل بیت علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا مومن کے لیے کہ جو فرائض ہیں اس دنیا کے اندر, دیکھیں مال غنیمت تو نہیں ہے نا جنت, کوئی مال غنیمت میں تو نہیں ملے گی. انسان کی نجات کا راستہ کوئی مال غنیمت تو نہیں. سب سے اہم شے جو اس حیات کے میں مومن کے لیے لازم ہے, سب سے اہم شے, بس بات تمام ہو, وہ ہے ولایت حق پر قائم رہنا. اور یہ سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام ولی حق کا ساتھ دینا. اس سے مشکل کام دنیا میں دوسرا کوئی. آپ تاریخ میں دیکھ جائیں گے, سجدے سب کر رہے تھے, نمازیں سب پڑھ رہے تھے, حاجی سب تھے, قاری قرآن سب تھے, حافظ قرآن تھے, اور نہ جانے کیا کیا تھے, لیکن جہاں اللہ کے ولی کے ساتھ دینے کی بات آئی تو صرف 72 نظر آ رہے. اس کا کیا معنی ہے؟ سب سے مشکل کام امام وقت کا ساتھ دینا, سب سے مشکل کام ولی مطلق کا ساتھ دینا. اور یہی دلیل شفاعت آل محمد ہے محشر میں, کیونکہ جو امتحان ہے سب سے بڑا مومن کے لیے, وہ امتحان ہی امام کے ساتھ آ جاتا ہے. ایک مثال میں دے دوں, سہل مثال دے دوں, چلیے زیادہ بھاری نہ ہونا. دیکھیے جب آپ یہاں ایئرپورٹ پہ جہاز پہ جاتے ہیں فلائٹ میں تو کتنے بھائی لمبا پروسیس ہوتا ہے. صاحب وہ پہلے جائیے, پھر صاحب لگیج دیجیے, پھر وہ صاحب کیا ہے وہ بورڈنگ کارڈ نکالیے, پھر صاحب وہ سیکیورٹی اور وہ لیپ ٹاپ نکال کے رکھیے, اور فلاں اور یہ اور وہ کرا کے پھر جناب لان میں جا کے بیٹھے تو کچھ سکھ کا سانس لیا, پھر صاحب کیو میں لگ جائیے, اور اب جناب جہاز میں جا کے بیٹھے. اچھا بتائیے مجھے, آپ کے گھر سے نکلتے وقت آپ کو پہلی ٹینشن ہے اگر بھائی گاڑی نہیں ہے تو بھائی جو مثال طور پہ ٹیکسی آپ نے کی وقت سے آ جائے, ہے نا, فکر ہے نا. اچھا وقت سے پہنچ جائیں, سارا کام وقت سے ہو جائے. انٹرنیشنل فلائٹ ہے تو سیکیورٹی میں
میں نجی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بالکل منظرنامہ کلیئر ہو جائے آپ کے سامنے. لیکن جب اس سارے پروسیس سے گزر گئے، اب جہاز میں جا کے جب بیٹھ گئے، اب مجھے بتائیے اس وقت کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ اب یہ اڑے گا یا نہیں؟ جب جا کے جہاز میں بیٹھے، اب جناب اچھا اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کب کا اڑ کے اور وہ پہنچ بھی گیا اور وہ مجھے پتہ ہی نہیں کب اڑا اور کب. ظاہر اکثر تو ہوتا ہے کہ میں 30 گھنٹے کا جاگا ہوا ہوتا ہوں. اب جب جہاز میں جا کے بیٹھے تو اب ریلیکس ہو گئے، اب کوئی ٹینشن نہیں. اچھا کوئی سوچتا ہی ہے کہ یار یہ پائلٹ جہاز اڑا پائے گا یا نہیں؟ بہت توجہ. اس کا معنی ہے جتنی صعوبت ہے کہ وہ جب جہاز میں بیٹھ گئے تو اب تو وہ آپ کو جب خود اڑے گا تو آپ کو بھی اڑا لے گا. کہ یہ فکر ہوتی ہے کبھی یار پائلٹ چھوڑ نہ جائے مجھے. اس کا معنی جتنی صعوبتیں ہیں وہ امام کی معیت میں آنے تک ہیں. جب ایک دفعہ امام کے ساتھ آ گئے تو اب وہ جتنے خود بلند ہیں اتنی بلندی پہ خود آپ کو لے کر چلے جائے گا. جتنی پریشانی، جتنا امتحان ہے، جتنی صعوبتیں ہیں، جتنی مشکلیں ہیں، وہ سب امام کے ساتھ آنے میں. جب معیت میں آ گئے اب کیا مسئلہ ہے؟ قبر کیا اور برزخ کیا اور محشر کیا اور صراط کیا؟ اب تو وہ اتنا بلند کریں گے جتنا وہ بلند خود ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں. اس کا معنی انسان، یہی سبب ہے کہ بعد رسول ابلیس مسجد نبوی میں نمازیں رکوانے نہیں گیا، مسلمانوں کے روزے توڑوانے نہیں گیا، خانہ کعبہ کا حج بند کرانے نہیں گیا. پہلا حملہ اگر کیا ہے اس نے تو سقیفہ میں جا کے ولایت کے اوپر. مجھے بتائیے نا پہلا حملہ کس چیز پہ کیا ہے ابلیس نے؟ ولایت پہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم ان کی ولایت ہے. ولایت سے جیسے ہی ہٹے تو اسفل السافلین میں تو خود گر گئے جا کے. اب کیا نمازیں اور کیا روزے اور کیا سجدے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے ابلیس کا حملہ ولایت پر ہوتا ہے، کہیں اور نہیں ہوتا ابلیس کا. یاد رکھیے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نمازوں اور سجدوں سے ابلیس کو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. آپ پورے سال روزے رکھ لیجئے، ابلیس کو کوئی ٹینشن نہیں. ابلیس کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں ولایت حق کے اوپر آ پائے وہاں سے اس کا حملہ شروع ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب ولایت حق پر ہے تو نماز بھی قبول ہے، ہر عمل انسان کا اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ درجات رکھتا ہے اگر امام حق کی معیت کے. بس یہی میں نے عرض کیا کہ سرکار سید الشہداء نے جب کربلا کی طرف چلے ہیں تو صرف یہ کہا ہے کہ جو میرے ساتھ آئے گا اسے نجات کی ضمانت ہے. جب عبید اللہ حر جوفی کو امام نے جب راستے میں قصر بنی مقاتل ایک مقام ہے وہاں پر سید الشہداء رکے اور وہاں پر عبید اللہ حر جوفی جس کا ماضی اچھا نہیں تھا، امام نے کہا حر جوفی میرے ساتھ آ جاؤ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں نجات کی ضمانت دیتا ہوں. امام نے کہا کہ میرے ساتھ آ کے 3 دن کے بھوکے پیاسے رہو. امام نے کہا کہ میرے ساتھ آ کے اپنی جان قربان کرو. امام نے کہا کہ میرے ساتھ آ کے اپنے بچوں کو قربان کرو. صرف کہا میرے ساتھ آ جاؤ. اور عبید اللہ الرجوفی نے کیا کہا؟ کہا فرزند رسول یہ میرے پاس بہت شاندار گھوڑے ہیں، یہ آپ لے جائیے.
جتنا سامان تجارت میں ابھی لے کر آ رہا وہ سب آپ لے کے جائیں گے اور اس کو میری طرف سے آپ استعمال کیجئے اپنے مشن کے اندر، اور جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کو حکومت بھجواؤں گا، لیکن میں خود نہیں چل سکتا۔ امام نے کیا کہا؟ کیا تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم اپنی مدد کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں؟ ہم تمہاری نجات کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیے دو درس ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو صرف مال خرچ کر کے راہ اہل بیت میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض ادا ہو گیا ہے نا، بہت سے ہیں کہ بھائی وہ ہم چندہ بھجوا تو دیتے ہیں جی، خالی چندہ دینے سے راہ حق نہیں آتا ہے۔ بہت سے لوگ ذہن میں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ صاحب سینٹر کو چندہ دے دیا تو ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو حر جوفی کا مال لے کے اسے نجات کی ضمانت دے دیتے۔ کہا تم کیا سمجھتے ہو ہم اپنے لیے تمہیں بلا رہے ہیں؟ ہم تمہاری نجات کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا جو ہم کہتے ہیں کہ آج بھی گونج رہی ہے کہ کون ہے ہماری آواز پہ لبیک کہنے والا، کون ہے ہماری مدد کرنے والا، تو یہ مدد سید الشہداء کے لیے مدد نہیں ہے، یہ ہماری نجات کا راستہ ہے۔ یہ صدا ہمارے لیے ہے، اور یہ نجات یاد رکھیں کہ اگر انسان کے ذہن میں یہ تصور ہو، اور یہی شفاعت آل محمد ہے، یہی عقیدہ آخرت ہے، کہ اگر انسان کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ وہ بغیر ان کے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے راستے کو درست کر لے گا، تو یاد رکھیں کہ پوری تاریخ آل محمد کے اندر یہی سارا جھگڑا ہے۔ آج امت میں صرف یہی تو اختلاف ہے، اگر اس کو آپ نکال دیجئے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حتیٰ میں جی جملہ آپ سے کہوں، دنیا کو آپ کی ماتم اور مجلس سے بھی کوئی پرابلم نہیں۔ اب کہنے بھی لگے ہیں، وہ دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پہ کہنے لگے ہیں، کہہ رہے بھائی کیجئے ماتم، روتے رہیے، کرتے رہیے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن راہ حق کے امام کی بات نہ کریں۔ دیکھا آپ نے کہ یہ بالکل آخری ڈیفنس لائن پر اب آ چکی ہے امت، کہ وہ اس بات کا اقرار کرنے لگے ہیں کہ خاص ان کو مسئلہ کس چیز سے ہے؟ انہیں مسئلہ علی ولی اللہ سے ہے، مسئلہ امیر المومنین کی خلافت بلا فصل سے ہے، مسئلہ فاطمہ زہرا کے حق سے ہے، مسئلہ اس حق کے راستے سے ہے کہ جس حق کے راستے کو صراط مستقیم قرار دیا، اس حق کے راستے پر ہیں تو اہل بیت کے راستے پر، اور یہی سبب ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت کا صبر و رضا اہل بیت کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ بھلا کہ ان کی نماز، کسی کی نماز ایسی نہیں جیسی نماز ان کی ہے کہ نماز پڑھیں تو نماز کو شرف ہے، روزہ رکھیں تو روزے کو شرف ہے، لیکن سب سے بڑی عبادت اہل بیت کی ان کی صبر و رضا ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہاں میں استغفار کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھ تیرے گھر سے ایک جنازہ اٹھا ہے تو کتنے لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، کتنے لوگ تسلی و تشفی دے رہے ہیں، کس طرح سے شفقت سے تیرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ میرے گھر سے تو ایک دن میں کتنے جنازے اٹھے، مجھے تو کسی نے تسلی نہیں دی۔ حسین کی بیٹی سکینہ کو تو کسی نے تعزیت پیش نہیں کی۔ میں کہوں گا مولا سجاد، ہاں تسلی دی، تماچے مار کے تسلی دی، تازیانے لگا کے تسلی دی، سکینہ کے دامن میں آگ لگا کے تعزیت پیش کی۔ عزادارو، جب بھی کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے کس اطمینان کے ساتھ غسل و کفن بھی ہوتا ہے، جنازہ بھی دفن ہوتا ہے، کس طرح سے تعزیتی مجلس بھی منعقد ہوتی ہے،
کس طرح سے آپ اذکار ارسال کرتے ہیں، ایصال کرتے ہیں ثواب و اجر کو، اور سب سے بڑا اجر یہ آنسو ہے۔ یہ بات کی روایت موجود ہے، جب کسی نے پوچھا امام سے کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے جو ہم اپنے مرنے والے کے لیے کریں، امام نے کہا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ جو بھی خیر کرو اسے منسوب کر دو سید الشہداء امام حسین۔ امام معصوم کی روایت ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو میں اس روایت کی تفصیلات عرض کروں گا۔ امام کہتے ہیں سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے، خیر کرو سید الشہداء کے نام سے منسوب کر دو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ حسین کے نام سے منسوب کر دو، صدقات دو حسین کے نام سے منسوب کر دو، خیرات کرو حسین کے نام سے منسوب کر دو۔ امام معصوم فرماتے ہیں ہر وہ عمل جو سید الشہداء کے نام سے منسوب ہو جائے وہ سب سے عظیم عمل ہے جو اس دنیا سے جانے والے کے لیے ایصال کیا جاتا ہے۔ بس عزادارو، جب انسان کا باپ اس دنیا سے جائے، ماں اس دنیا سے جائے، تو بس اتنا تصور انسان کرے کہ جن کے سبب سے یہ ساری رحمتیں ہیں، جن کے سبب سے، جن کے وسیلے سے یہ ساری نعمتیں ہیں، وہ حسین ابن علی کہ جب آخری رخصت لینے کے بعد پشت ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ایک مرتبہ حق طرف سے تیر آئے، تلواریں آئی، نیزے آئے، روایت میں کہ جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا وہ پتھر کھینچ کھینچ کے مار رہا تھا، اور جب میرا مولا پشت ذوالجناح سے زمین پر آیا، فاطمہ زہرا جو مدینے سے ساتھ ساتھ ہے، کبھی بیٹی کی سواری کے ساتھ، کبھی بیٹی کی محمل کے ساتھ، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین پشت ذوالجناح سے زمین پر آ رہے تھے، میں نے دیکھا ایک برخا پوش بی بی سرزمین کربلا سے صاف کر رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے اے پشت ذوالجناح، اے ذوالجناح، میں نے حسین کو بڑی مشقتوں سے پالا ہے، میرے حسین کا جسے بہت نازک ہے۔ مدارس و آیات خلق من تلاوت و منزل و